13 یا 11 افراد تھے جو معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے جاہل ترین معاشرے میں اللہ رب العزت نے ہادی وہ بھیجا جو علم مجسم تھا، جو عقل مجسم تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو پرائیویٹ سکولوں کا سلسلہ بڑے زور و شور سے شروع ہے جی، گلی گلی اور محلے محلے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرائمری سطح کے سکول ہوتے ہیں نا، ان میں مڈل اور میٹرک پڑھے ہوئے بھی ٹیچر بھرتی کر لیتے ہیں۔ توجہ کیجیے، ایسا ہے نا جی۔ پرائمری حصے کے لیے وہ زیادہ کوئی پڑھے لکھے استاد نہیں، زیادہ پڑھی لکھی استانیاں نہیں ہیں، میٹرک پاس بھی وہاں استاد بھرتی ہو جاتے ہیں۔ عرب کا معاشرہ کتنا جاہل معاشرہ کہ ٹوٹل 17 افراد پورے مکے میں معمولی لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، کتاب آسمانی پڑھنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ علی مولا فرما رہے ہیں، اور بھیجا کس کو؟ جو سید الانبیاء تھے، عقل کل تھے، علم کل تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ قبلہ پرائمری پاس کو تو میٹرک والا پڑھا سکتا ہے، میڈل حصے کے لیے ایف اے والا استاد آ جائے تو کافی ہے، میٹرک والوں کے لیے گریجویٹ کافی ہے، پھر کالج کی سطح کے لیے پھر وہ ماسٹر ڈگریاں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خدا کی قسم، ایسے جاہل ترین معاشرے میں علم کل، علم مجسم کا آنا یہ دلیل تھی کہ پیغمبر صرف ان کے لیے نہیں آئے تھے۔ پیغمبر صرف ان کے لیے نہیں آئے تھے، اگر صرف ان کے لیے آئے ہوتے تو وہاں تو معمولی پڑھا لکھا انسان بھی کافی تھا، معمولی پڑھا لکھا انسان بھی انہیں تعلیم دے سکتا تھا۔ نہیں، پیغمبر آئے تھے عالمین کے لیے رحمت بن کے۔ اور یاد رکھنا، ہر زمانے میں، ہر دور میں انسانی ترقی کو پہچانا جاتا ہے سرعت رفتار کے میزان سے۔ ہوئے 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 جی، سرعت رفتار کے میزان سے۔ جتنی جتنی رفتار تیز ہوتی جائے گی، اسی سے انسان کی ترقی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم جس معاشرے میں آئے تھے، سرعت رفتار سب سے زیادہ اس زمانے میں جو رفتار تھی وہ 18 میل فی گھنٹہ لکھی گئی۔ 18 میل فی گھنٹہ۔ ایک اچھا گھوڑا، ایک اچھی سواری، وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں 18 میل کر سکتا ہے۔ یہ تھی سرعت رفتار۔ میرے محترم، اس زمانے میں اگر صرف ان لوگوں کے لیے پیغمبر آئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی اگر چل لیتا تو وہ ان کا معلم بن سکتا تھا، لیکن نہیں۔ رب العزت بھی جانتا تھا، حبیب خدا بھی اللہ کے دیے علم سے جانتے تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ گھنٹوں میں صدیوں کے فاصلے طے ہونے لگ جائیں گے، سینکڑوں میل گھنٹوں میں، لمحات میں طے ہونے لگ جائیں گے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اپنے اس جاہل ترین معاشرے میں اس رسول مجسم کو، اس علم مجسم کو، اس عقل مجسم کو بھیجا کہ دنیا کی رفتار کا تصرف جس کے اختیار میں دے دیا، اور پیغمبر نے رفتار، سرعت رفتار پہ وہ کنٹرول حاصل کیا کہ قیامت آ جائے اس سرعت رفتار کو کوئی نہ پہنچ پائے گا جو سرعت رفتار پیغمبر کے تصرف میں تھی، کہ زنجیر در ہلتی رہے، وضو کا پانی چلتا رہے، اور 18,000 عالم کی سیر کر کے آ جائے۔ یا رسول اللہ، یہ دلیل ہے کہ سرکار عالمین کے لیے رسول بن کے آئے تھے۔ کیسا جاہل معاشرہ! خدا کی قسم، نہج البلاغہ میں کئی مقام پہ جناب امیر کے بعثت پیغمبر سے پہلے کے حالات کو بیان کیا خطبات ہیں۔ آئیے چند جملے سنیے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں گروہ عرب کو خطاب کر کے، یا معاشر العرب کنتم علی شر دین وفی شر دار۔ او گروہ عرب، تم بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے اور بدترین گھروں میں رہنے والے تھے۔ کیسے گھروں میں؟
منیخون بین حجارت خشن و حیات سمن، امیر المومنین کے لفظ نہج البلاغہ میں، ایسے گھروں میں جو انتراشے پتھروں سے بنے ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی گھر نہیں، غاروں میں رہنے والی مخلوق۔ گروہ عرب کو خطاب کر کے فرما رہے تم تو غاروں میں رہتے تھے، انتراشے پتھروں میں رہتے تھے، بین حجارت خشن و حیات سمن، تمہارے ماحول میں زہریلے سانپ اور بچھو پھر رہے ہوتے تھے، تسفکون دماءکم، آپس میں تم خون ریزیاں کیا کرتے تھے، تقطون ارحامکم، آپس میں قطع رحمیاں کیا کرتے تھے، تشربون القدرہ، گندا پانی پیتے تھے، وتاکلون الخشبہ، غلیظ غذائیں استعمال کرتے تھے، فبعث اللہ محمد نذیرا للعالمین، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد کو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیج دیا۔ خدا کی قسم وہ معاشرہ، نہج البلاغہ میں جناب امیر کے دوسرے مقام پہ جملے ہیں کہ وہ جس معاشرے میں انسان نہیں، انسانی شکل میں درندے رہتے تھے، انسانی شکل میں جانور رہتے تھے، ہم کل انعام الصائمہ والصخور القاسیہ، علی مولا کے لفظ ہیں، وہ جانوروں کی مانند تھے، وہ سخت پتھروں کی مانند تھے، وہ انسان کہاں تھے جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر آپ گھبرائے نہیں اور تھکے نہیں، صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بابا کی رحلت کے بعد بی بی جب حق مانگنے گئی ہے اور صدیقہ نے جو خطبہ فدق پڑھا، اس خطبے میں بھی جناب سیدہ نے ایک منزل پہ اصحاب پیمبر کو خطاب کر کے بعثت سے پہلے کے حالات کی طرف متوجہ کیا، اور بی بی کے یہ جملے تھے، لَقَدْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، او گروہ عرب، او میرے پیغمبر کے صحابہ، تم وہ لوگ تھے جو کل تک بت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، مزقت الشارب و نحزت الطعام و قبصت العجلان و موت الاقدام، تم وہ لوگ تھے جو تعداد میں اتنے تھوڑے تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ ہو، تم وہ لوگ تھے کہ کل تک بے وارث شے کی طرح تمہیں لوگ استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے، تم وہ لوگ تھے جو کل تک قدموں تلے روندے جاتے تھے، تشربون الترقہ و تقطعون القد والورق، تمہارا پانی، پینے کا پانی گڑوں میں جمع شدہ گندا پانی تم پیا کرتے تھے، اور گندے غلیظ غذائیں، سنو گے ترجمہ کر دوں، درختوں کے پتے اور وہ چمڑا تمہاری غذا ہوتا تھا جس چمڑے کو صاف نہ کیا گیا ہو، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم اذلۃ خاصئین، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فانقذکم اللہ تعالی بابی محمد، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، میرے بابا محمد کے صدقے میں تمہیں ذلت سے نکال کے عزت کی زندگی دکھا، ذلت سے ہٹا کے عزت کی راہ دکھائی، میرے بابا کے صدقے میں اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا اور جنت کے راستے پہ لایا، میرے بابا کے صدقے میں اللہ نے تمہیں یہ ہدایت کی۔ یہ احسان تھا رب العزت کا، یہ نہیں تھا۔ کیسے بدترین معاشرے میں پیغمبر آئے، جس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جس معاشرے میں زنا عام تھا، توجہ کرنا شیعہ سنی بھائیوں، جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، جس معاشرے میں قیافہ شناسوں کی مدد سے باپ تلاش کیا جاتا ہو، جس معاشرے میں قیافہ شناس آ کے بچے کو باپ سے نچھی کرتے ہوں، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوں۔ میں تمہاری توجہ کو جلب کرنے کے لیے یہ تینوں جملے پھر دہرا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے باپ کو قیافہ شناس ڈھونڈتے تھے، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوتے تھے، رب کعبہ کی قسم ایسے ماحول اور معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایسے معاشرے
ایسے معاشرے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، جس طرح پیغمبر کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، مادر گرامی جناب زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ خدا کی قسم یہ تاریخ کا ستم ہے مادر زہرا کے حق میں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی تحقیق اپنے مقام پہ موجود ہے اور بڑی قابل قدر تحقیق ہے۔ یہ تاریخ کا ستم تھا بی بی کے حق میں، جنہوں نے یہ لکھا کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی جب زوجیت پیغمبر میں آئیں، اور جناب خدیجہ 2 شوہر کر چکی تھیں۔ قبلہ دو وجہ سے دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو تحقیق اپنے مقام پہ موجود ہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ثابت کیا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک زیادہ سے زیادہ 28 برس تھی جب زوجیت پیغمبر میں آئی۔ اور دوسرا عقیدت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رب العزت جس ماں کو عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا، گوہر عصمت کبریٰ کو جس صدف میں رکھنے والا ہو، ممکن نہیں ہے کوئی غیر معصوم اس کو چھو بھی سکے۔ خدا کی قسم ایسے ماحول اور معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ کیسا معاشرہ؟ جس معاشرے میں بے گناہ کو قتل کر دینا لوگ شجاعت سمجھتے تھے، جس معاشرے میں بے گناہ کو لوٹ لینا لوگ ہنر جانتے تھے، جس معاشرے میں باپ یہ برداشت نہ کرتا ہو کہ میری بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، جس معاشرے میں عورتوں کے حقوق کا کوئی قائل نہ ہو، جس معاشرے میں لوگ عورت کو کوئی حق دینے کے لیے قائل نہ ہو، جانوروں کی طرح عورتوں سے سلوک کیا جاتا ہو، جہاں سودی کاروبار ہوتے ہوں، جہاں تہذیب و تمدن نام کی کوئی شے نہ ہو، اس جاہل ترین معاشرے میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اور کس قدر میرے شیعہ سنی بھائیو، کس قدر پیغمبر پھر حریص تھے۔ پیغمبر کی محنت تو دیکھیے، پیغمبر کی زحمت تو دیکھیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی فلاح کے لیے پیغمبر کی زحمات تو دیکھیے۔ 40 سال خاموش کردار۔ یاد رکھنا وہ مصلحین، وہ خیر خواہ جو ملت کے بیٹھے ہو، تمہارا دل دکھتا ہے نا ملت کی بدعمالیوں پر۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس سے بغیر السنتکم، لوگوں کو حق کی دعوت دو، زبان سے نہیں اپنے کردار سے۔ اپنا کردار اتنا عظیم کرو۔ معصوم کیوں فرماتے تھے شیعتنا کونوا لنا زینا، ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا؟ صرف اس لیے فرماتے تھے دنیا ہمیں تو نہیں دیکھے گی، دنیا دیکھے گی تمہیں، اور تمہیں دیکھ کے ہمارے متعلق رائے قائم کرے گی۔ اتنا کردار عظیم کر لینا کہ دنیا خوش ہو کے کہے یہ ہے صادق آل محمد کا ماننے والا۔ ہمیں شرمندہ نہ کرو، اپنے کردار کو عظیم کر دو۔ اور کس قدر حریص تھے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے بارے، حریص علیکم، میرا رسول تمہاری ہدایت میں بڑا حریص ہے۔ ایک مقام پہ فرماتا لعلک باخع نفسک، میرا حبیب کیا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی جان گنوا دے گا؟ اور نہج البلاغہ میں کیا خوبصورت جملے جناب امیر کے سرکار دو عالم کا تعارف کرواتے ہوئے میرے مولا امیر نے فرمایا طبیب دوار بطب قد احکم مراحمہ واحمى مواسمہ ویضع حیث الحاجت ویضع ذلک حیث الحاجت الیہ من قلوب عمی واذان صم۔ پاک پیغمبر کیا تھے؟ وہ طبیب دوار تھے۔ سرکار دو عالم ایک ایسا طبیب تھا جس نے اپنی مرہم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، داغنے کے آلات گرم کر کے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ طب لے کے پیغمبر گلیوں کوچوں میں چلا کرتا ہے۔ وہ طبیب ایسا ہے کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، جہاں کوئی اندھے دلوں والا نظر آتا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں، کوئی بہرے کانوں والا آتا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم طبیب دوار تھے، ہدایت کا سامان لے کے ایک ایک دروازے پہ چل کے جایا کرتے تھے۔ کس قدر حریص تھی امت کی ہدایت کی۔
کہ یہ امت ہدایت پا جائے، یہ امت ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ خدا کی قسم زندگی گزار دی۔ طائف میں جب سرکار دو عالم گئے نا تبلیغ کے لیے، اہل طائف نے اتنے پتھر مارے کہ نالین مبارک خون سے پر ہو گئے تھے۔ جبرائیل خدا کی طرف سے یہ اختیار لے کے آیا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو اہل طائف کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ اس وقت بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم فہد قوم انہم لا یعلمون، پروردگار انہیں اگر ہلاک کر سکتا ہے انہیں ہدایت بھی کر سکتا ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، ان کی ہدایت فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 40 سال خاموش کردار تھا، پھر 13 سال کی مکی زندگی، اور پھر 10 سال کی مدنی زندگی۔ اور یاد رکھنا شیعہ سنی بھائیوں، قوموں کے انقلاب میں 23 برس کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا محنت، پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی زحمت دیکھ کہ جس معاشرے میں انسان نما جانور رہتے تھے، پاک پیغمبر نے ان جانوروں کو انسان بنایا۔ آئے ہائے ہائے، جانوروں کو پیغمبر نے انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بنایا۔ جس معاشرے میں پیغمبر کی محنت دیکھ، جس معاشرے میں لوگ بے قصور کو لوٹ لینا ہنر جانتے تھے، ان لوگوں میں راہ خدا میں گھر لٹانے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جو لوگ بے گناہ کو قتل کر دینا شجاعت سمجھتے تھے، ان لوگوں میں راہ خدا میں جان دینے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جو معاشرہ بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کے قابل سمجھتا تھا، اس معاشرے میں فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے پیغمبر نے بتایا بیٹی کس عظمت کی مالک ہوا کر۔ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا۔ 23 برس کا محدود عرصہ، خدا کی قسم سرکار دو عالم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا، صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور 23 برس کے عرصے میں سرکار دو عالم نے دین کو معراج پہ پہنچا دے، معراج پہ پہنچا۔ اس لیے فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے۔ اوئے ہوئے، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے وقت لے لیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، معاف کر دینا، 2-4 جملے اگر اور کہہ دوں تو انشاءاللہ پتہ نہیں پھر کب موقع ملے، زندگی ملے نہ ملے موقع۔ سرکار دو عالم کا ایک فرمان سنتے جائیے۔ سرکار دو عالم جب ہجرت فرما کے مدینے آئے اور سید الانبیاء نے مدینے میں پہنچ کے جو سب سے پہلے جملے ارشاد فرمائے، اس روایت کے مطابق وہ سرکار نے 3 کام فرمائے تھے۔ فرمایا پہلا کام افش السلام وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ پہلا سرکار نے فرمایا افش السلام، کہ سلام کو رواج دینا۔ مومن سے ملے تو کہے السلام علیکم، مومن کو ملے تو ایمان کی تحیت وہ سلام ہے، مومن کو سلامتی کی دعا کرے، جواب میں مومن بھی اس کو سلامتی کی دعا کرے۔ سنو گے جملہ سنو گے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے دین پیغمبر میں، امام مجتبیٰ فرماتے ہیں جو بات سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے اس کو جواب نہ دو، سلام نہ کرے اور بات شروع کر دے اس کو جواب ہی نہ دو، اس کو جواب کے قابل نہ سمجھو، پہلے السلام علیکم کہے پھر اس کی بات کا اس کو جواب دو۔ اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں بھی بخل کرے۔
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. خدا کی قسم قرآن کہتا ہے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جنتی بھی ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو السلام علیکم کہہ کے ملیں گے. یہ فرمان رسالت ہے، سلام کو عام کرو. اور حتیٰ معصوم نے ارشاد فرمایا تہذیب المومنین میں، تہذیب المتقین میں حضرت نے ارشاد فرمایا دو مومنوں نے ملاقات کی، سلام کیا، ایک کھجور کا بیچ میں فاصلہ ہو گیا، فرمایا پھر ملو تو سلام کرو. اسلام کی تحیت 3 ہے، السلام علیکم کہنا، مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا. اور خدا کی قسم حدیث کے انبار ہیں، مومن کا جب مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے السلام علیکم کہہ کے ملتا ہے یا اس کے گلے سے گلا لگاتا ہے، جب تک ملتے رہتے ہیں گناہ اس طرح جھڑتے رہتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے رہتے. اوئے ہوئے ہوئے، اپنی تہذیب کو بھولو نہیں، تم اپنی ثقافت اسلامی کو بھولو نہیں. السلام علیکم کہہ کے مومن مومن سے ملے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میری 8 سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر میں مرتے دم تک کار بند رہوں گا. اوئے ہوئے ہوئے، ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں نا، چھوٹا ہمیں سلام نہ کرے ہم کہتے ہیں بدتمیز بچہ ہے، مجھے سلام نہیں کیا، میں تو بزرگ ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں میری پہلی سنت مرتے دم تک جس پہ کار بند رہوں گا تسلیمی علی الصبیان. سید الانبیاء بچوں کو سلام کرتے تھے. آئے ہوئے، سید الانبیاء بچوں کو سلام کرتے تھے. بچوں کو تم سلام کرو. اور سلام میں پاک پیغمبر سے پوری زندگی کسی انسان نے سلام کرنے میں پاک پیغمبر سے سبقت حاصل نہیں کی. آئے ہوئے، پاک پیغمبر سے سلام کرنے میں سبقت حاصل نہیں کی. سب سے پہلے تم السلام علیکم کہو. یہ اہل ایمان کی تحیت ہے، یہ اہل جنت کی تحیت ہے، یہ اہل اسلام کی تحیت ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرو، رحمتیں پروردگار کی نازل ہوتی ہیں. اور یاد رکھنا پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلام میں 70 نیکی ہے، 69 نیکی سلام کرنے والے کو ملتی ہے، 1 نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. مستحب پہ ہے 69 نیکی، واجب پہ ہے 1 نیکی. تو یہ معیار ذہن میں قائم نہ کرنا کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کا ثواب زیادہ ہو اور مستحب وہ ہوتا ہے جس کا ثواب تھوڑا ہو. نہیں، اس کا پیمانہ کوئی اور ہے. یہ ثواب اس کریم اللہ کی عطا ہے. مستحب پہ زیادہ دے دے، واجب پہ تھوڑا دے دے. یاد رکھنا، اب تو سمجھ میں آ گئی نا یہ مثال کہ سلام کرنا مستحب، سلام کرنے والے کو 69 نیکی، جواب دینا واجب اور اس کے لیے 1 نیکی. اب تعجب نہ کرنا کہ زیارت حسین پہ 70,000 حج کا ثواب کیوں ہے. یہ اس کریم کی عطا ہے، یہ اس کریم کی عطا، یہ اس پروردگار کا احسان ہے. زیارت حسین مستحب ہے لیکن اس کا ثواب بے پایان ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خصائص حسینیہ میں مجھے وہ جملے یاد ہیں کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ زائر امام حسین جب قصد زیارت کر کے گھر سے نکلتا ہے اور زیارت کر کے گھر واپس آنے تک جو قدم بھی رکھتا ہے اس پہ حج کا ثواب ہے، جو اٹھاتا ہے اس پہ عمرے کا ثواب. اور اس کریم کے تعجب نہ کرنا، اس کریم کی عطا میں کمی نہیں، کمی نہیں. پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من نظر الى ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ.
حدیث پیغمبر اکرم فرمایا جو اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف، اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالے گا، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 بار ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالے کیا رب العزت 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا اللہ اکبر، تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ آئے ہائے، کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ اس کے ہاں ثواب میں کمی نہیں۔ یہ پہلا فرمان، سلام کو عام کرو۔ دوسرا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، سرکار نے فرمایا کھانا کھلانے والے بنو، آئے ہائے ہائے، مہمان نواز بنو، تمہارا دسترخوان وسیع ہو، لوگ تیرے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائیں۔ احادیث کے انبار ہیں، پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے بخیل پہ جنت حرام کی ہے، بخیل کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جنت سخیوں کا گھرانہ ہے، بخیل کا گھر نہیں جنت۔ کھانا کھلاؤ، محبان آل رسول کو اپنے دسترخوان پہ بلاؤ، تمہیں اللہ نے حیثیت دی ہے، کھانا کھلاؤ۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور تنگی رزق کی شکایت کی، مولا نے فرمایا ایسا کر 10 محبان آل رسول کو اپنا مہمان بنا اور انہیں کھانا کھلا، پھر دیکھنا تیرے رزق میں وسعت ہوتی ہے یا نہیں۔ عرض کرتا مولا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کھلاؤں کہاں سے؟ فرمایا گھر کی کوئی چیز بیچ کے کھلا دے۔ راوی کہتا ہے میں نے گھر کے تکیے بیچ کے 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا، بس میں نے کھلایا، پھر کریم اللہ کا کرم ہو گیا اور اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا کرنے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، اگر قدر کرو تو ایک حدیث عرض کروں اور بڑا خوبصورت جملہ۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی، اوئے ہوئے، پہلے یہ حدیث سن لیجئے، ایک اور حدیث ذہن میں آگئی۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں طعام السخی دواء و طعام البخیل داء، سخی کا کھانا شفا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ بخیل کا کھانا بیماری ہے، سخی کے کھانے میں بھی شفا ہے، شفا معصوم کا فرمان ہے۔ اگلا جملہ سنیے جو بڑا خوبصورت ہے، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی لوگوں کے پاس جا کے کھاتا ہے اس لیے کہ لوگ بھی اس کے پاس آ کے کھائیں، بخیل لوگوں کے پاس اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں لوگ اس کے پاس نہ آ کے کھائیں۔ اطعم الطعام، کھلاؤ، اور خدا کی قسم میرے پیش نظر روایات ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، قیامت کے دن محبان زہرا کو اور محبان علی کو کھانا کھلانے والوں کی شفاعت کا سبب بن جائے گا یہ کھانا۔ اللہ خدا جانتا ہے، روایات میرے پیش نظر ہیں۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، امام کی روایت تفصیلی ہے، بی بی پاک کے حوالے سے کوئی مجلس ہوئی تو میں وہ ساری روایت عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ شفاعت ہو جائے گی نا جب گناہگاروں کی، دروازہ جنت پہ پہنچ جائیں گے تو محبان زہرا پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے، آواز پروردگار آئے گی، او محبان زہرا میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کر لی، جنت تمہارے انتظار میں ہے، قدم رکھو۔ اس وقت وہ محب کہیں گے پروردگارا جنت، دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، کریم اللہ آج اولین و آخرین جمع ہیں، آج اہل محشر پہ یہ تو واضح کر دے ایک محب زہرا کا مقام کیا ہے۔ خدا جانتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، اس وقت ارشاد ہوگا او محبان زہرا اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو،
جس کسی نے محبت فاطمہ میں ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو، محبت فاطمہ میں جس کسی نے ایک پیراہن سے تمہارے ننگے بدن کو ڈھانپا ہو، میں اللہ تمہیں حق شفاعت دیتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سخی بنو، کھانا کھلانے والے بنو۔ امیر المومنین علی کا فرمان سن لیں، نہج البلاغہ میں فرمایا 3 چیزیں اس دنیا سے علی کو پسند ہیں: گرمیوں کے روزے، تلوار سے جہاد، مہمان نوازی۔ اور یہ جملہ بھی سن لینا سرگودا والو، یہ حدیث امیر المومنین ہے، اور قدر کرنے ان جملوں کی جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمان کے قدموں کی آہٹ سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اور مہمان نوازی تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے، پاک پیغمبر کی حدیث ہے الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت، مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو اہل خانہ کے گناہ لے کے چلا جاتا ہے، بیماریاں لے کے چلا جاتا ہے، دکھ لے کے چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ اور تیسری بات جو پیغمبر نے فرمائی، صلو باللیل والناس نیام، لوگوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جب دنیا سو رہی ہو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں خواب غفلت میں، تو تم جو آل محمد کے چاہنے والے ہو، تم جو امام جعفر صادق کے پیروکار ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا جب یہ 3 کام کر لوگے تدخل الجنت بالسلام، تو پھر سلامتی کے ساتھ جنت چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پہ۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا شرف ہے نماز تہجد، اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق دے۔ میری بات ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم کے حوالے سے یہ جو میرے ناقص علم میں معروضات تھے میں نے عرض کی، لیکن شیعہ سنی احباب جو جمع اس وقت شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، پوری دنیا عیسائیت اور یہودیت مصطفیٰ کی دشمنی میں اکٹھی ہے، پاک پیغمبر کی دشمنی میں ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اکٹھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اشد الناس عداوت للذین آمنوا الیہود، صاحبان ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، مومن کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، یہ قرآن کی نص ہے اور قرآن کہہ رہا۔ دنیا کے یہودی اور عیسائی یہ حبیب خدا کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے، اور جانتے ہو عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں مذہبی اور نظریاتی کتنا اختلاف ہے۔ اچھا قرآن اٹھا، قرآن کہتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا مذہب کچھ نہیں، عیسائیوں کا مذہب کوئی بنیاد نہیں رکھتا، وہ لا شیء ہیں، اور یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ نہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ نہیں۔ یہ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف، یہودی کون ہے؟ جو عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہتے تھے۔ یہودی کون ہیں؟ جو جناب مریم کے دامن عصمت کو داغدار بناتے تھے۔ قرآن مجید اٹھائیے سورہ مبارکہ مریم، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم اٹھا کے لائی ہیں عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی سرکش خاتون نہیں تھی، لقد جئت شیئا فریہ، بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ سمجھے ہو، عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہہ رہے تھے، دامن عصمت مریم کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہے نظریہ یہودیت کا۔ اور عیسائی کون ہیں؟ قرآن مجید اٹھا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جناب عیسیٰ کو خطاب کر کے کہے گا یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے بھی معبود مانو اور میری ماں مریم کو بھی معبود مانو؟
عیسائیوں میں بھی اگرچہ مذاہب ہیں، اختلاف ہیں، کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں، کچھ عیسائی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ آیت گواہی دے رہی ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے بھی خدا مانو؟ عیسائی کون ہیں جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں؟ عیسائی کون ہیں جو مریم کو خدا مانتے ہیں؟ اور یہودی کون ہیں جو عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہہ رہے ہیں اور دامن مریم کو داغدار بنا رہے ہیں؟ خدا کی قسم توجہ کرنا، اگر دنیا کے عیسائیوں میں غیرت ہوتی نا، ذرہ بھی عیسائیوں میں غیرت ہوتی، دوستی کا ہاتھ یہودیوں کی طرف نہ بڑھاتے، عالم اسلام کے شکر گزار ہوتے۔ او عیسائیوں بے غیرتو، جسوں نے تمہارے مقدسات کی، جنہوں نے توہین کی، تم نے دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، جنہوں نے دامن عصمت مریم پہ دھبے لگائے۔ خدا کی قسم عیسائیوں میں غیرت ہوتی، عالم اسلام کے ممنون ہوتے، اس لیے کہ یہ ہمارا قرآن ہے جس نے مریم کی عصمت کی گواہی دی ہے، جس نے مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اپنے شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود اگر مصطفیٰ کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے، او شیعہ سنی بھائیو، تم مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم پیغمبر کی محبت میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے تو مشترکات کتنے ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری آسمانی کتاب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا طریقہ عبادت ایک، ہمارے مراسم عبادت ایک جیسے۔ وہ شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود اکٹھے ہو گئے۔ آؤ سارے خدا کی قسم مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ، اور جو شیعہ بیٹھے ہو خدا کے لیے آل رسول کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ دلوں سے بغض، یہ نفرتیں، یقینیں، یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف نکال دو۔ رب کعبہ کی قسم ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد میں بھی اختلاف تو ہوتا ہے، ہر کی پسند الگ الگ، ہر کا نظریہ الگ الگ، ہر کا ذوق الگ الگ۔ ایک گھر جب اختلافات کے باوجود چل سکتا ہے تو ہم سارے یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کے باوجود اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک یہ ہفتہ وحدت کے طور پہ منایا۔ او مسلمانوں یاد رکھو، جب تک تم متحد نہ ہوگے مصطفیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی مال جان اولاد سے زیادہ مجھ کو محبوب نہ سمجھو۔ میں جملہ کہوں گا، یہ شعر دعائیہ ہے، آپ آمین کہہ دینا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، مل جائیں سب محمد کے سبب۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس وقت زیادہ لے لیا میں نے، ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ عزادارو، اختتام جنگ احد پر یزید کی دادی نے کاٹ لیں، سارے اعضاء کاٹ کے نا اس ملعونہ نے گلے کا ہار بنایا، پھر جناب حمزہ کے سینے کو چیرا، جگر کو نکالا، چبانا چاہتی تھی، حکم خدا سے پتھر ہو گیا تھا، چبا تو نہ سکی تھی۔ یہ کیفیت ہو گئی جناب حمزہ کی لاش کی۔ اور شہداء کی خبر جب پہنچی نا مدینے میں، شہداء کے ورثاء میدان احد میں آئے۔ عزادار ان میں جب جناب حمزہ کی سگی بہن جناب صفیہ کو اطلاع ملی نا کہ اللہ کا شیر، رسول اللہ کا شیر، میرا بھائی حمزہ بھی مارا گیا، تو پھر صفیہ بیٹھ نہیں سکی مدینے میں۔ جناب صفیہ بھی روتی ہوئی بہن کرتی ہوئی احد کا رخ کیا، میدان احد میں آئی۔ عزادارو، جب پاک پیغمبر نے دور سے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے اصحاب سے فرمایا، او میرے صحابیوں، میری پھوپھی آ رہی ہے، اب جائے گی اپنے بھائی حمزہ کی لاش پر، لیکن میرے صحابیوں، میرے چچا کی لاش اس قابل نہیں ہے کہ بہن دیکھ کے برداشت کر سکے۔ میرے ساتھیوں، میرے چچا کی لاش پہ چادر ڈال دو تاکہ صفیہ بھائی کو اس کیفیت میں نہ دیکھے۔ بس متوجہ ہو گیا آپ۔ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ، احد کے میدان میں ایک بہن کو بھائی
بھائی کی لاش نہ دیکھنے دی۔ یا رسول اللہ کاش آپ ہوتے کربلا، 11 محرم کو کربلا کے میدان میں بھی ایک بہن بھائی کی لاش پہ آئی تھی۔ عزادارو بڑا فرق تھا، جب صفیہ آئی تھی سر پہ ردا موجود تھی، جب صفیہ آئی تھی ہاتھ آزاد تھے، لیکن جب بہن علی کی بیٹی زینب آئی بھائی کی لاش پر سر برہنہ تھی، ہاتھ پابندے رسن تھے، وہاں تو اعضاء کاٹے گئے، یہاں سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی۔ عزادارو آئی بھائی کی لاش پر کربلا کی شیر دل خاتون، اور بھائی سے خطاب کر کے کہتی تھی انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ عزادارو رخ پھر گیا مدینے کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیکہ ملک السما، تجھ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، نانا یہ تیرا حسین خاک و خون میں غلطان، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب العمامت والرداء، جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے گئے۔ یا رسول اللہ بناتوں کا سبایا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، تیری ذریت کو اسیر بنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ اور، ایک جملہ اور، حبشی وحشی قاتل تھا۔ عزادارو جب مکہ فتح ہوا نا، رسول دو عالم کا کردار دیکھ، جب مکہ فتح ہوا سارے پیغمبر کے دشمن سر جھکائے پیغمبر کے سامنے کھڑے، ایک مرتبہ رحمت دو عالم نے فرمایا او مکہ والو بتاؤ آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کسی نے کہا اللہ کا رسول ہمیں آپ سے وہی توقع ہے جو برادران یوسف کو یوسف سے توقع تھی۔ خدا کی قسم رحمت پروردگار جوش میں آئی، فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اليوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ معافی ہو گئی۔ جناب حمزہ کا قاتل وحشی آیا پاک پیغمبر کے سامنے، سرکار نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، وحشی کہتا ہے اللہ کا رسول کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ سرکار نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا جا وحشی میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ پھر ایک جملہ فرمایا وحشی میں نے معاف کر دیا، لیکن خیال رکھنا زندگی میں میرے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ جب تو سامنے آتا ہے مجھے اپنا مظلوم چچا یاد آتا ہے۔ عزادارو اب جملہ سن لو گے، اپنے چچا کے قاتل کو منع کر دیا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ اب علی کی بہو بیٹیوں کی مجبوری دیکھ، علی کی بیٹیوں کی مجبوری، خدا کی قسم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک، عزادارو امام حسین کا قاتل بی بی زینب کے سامنے چلتا تھا، علی اکبر کا قاتل ام لیلہ کے سامنے چلتا تھا، قاسم کا قاتل بی بی فروہ کے سامنے چلتا تھا۔ یہ علی کی بہو بیٹیاں تھیں جو نیزوں پہ اولاد کے سر بھی دیکھتی گئیں، قاتلوں کے کہہ کے بھی برداشت کرتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون